یہ ماہ شعبان المعظم ہے جو بڑی عظمتوں اور شانوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی عظمت کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کو ہمارے آقا حضور رب کے پیارے محبوب نے اپنا مہینہ کہا ہے۔ میرے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشعبان الشہری، کائنات والو اس ماہ شعبان کو معمولی نہیں سمجھنا ہے، یہ وہ مہینہ ہے جو مجھ مصطفیٰ کا مہینہ ہے۔ آپ خود اندازہ کریں کہ جس مہینے کو میرے آقا حضور اپنا مہینہ قرار دے رہے ہیں، آقا حضور اپنی زبان اطہر سے اپنا مہینہ کہہ رہے ہیں، اس مہینے کی عظمت اور شان کا عالم کیا ہوگا۔ ہم تو ویسے بھی نسبتوں کے ماننے والے لوگ ہیں، ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ ادنا چیز کی نسبت جب اعلیٰ سے ہوتی ہے، ادنا نہیں رہتی، وہ اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ عام چیز کی نسبت جب خاص کے ساتھ ہوتی ہے، پھر عام نہیں رہتی، وہ بھی خاص ہو جاتی ہے، وہ بھی باکمال اور بے مثال ہو جاتی ہے۔ اب خود سوچو کہ جس مہینے کو امام الانبیاء رب کے پیارے محبوب تاجدار ختم نبوت اپنا مہینہ کہہ رہے ہیں، اس مہینے کی عظمت اور شان کا عالم کیا ہوگا۔ تو اس مہینے کی عظمت کی پہلی وجہ یہ ہے کہ میرے آقا حضور نے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے، اور ایک عاشق رسول کے لیے تو اتنی بات بھی کافی ہے، اس مہینے کی عظمت کے لیے اتنا بھی کافی ہے کہ جس نبی سے وہ پیار کرتا ہے، جس نبی کو دل و جان سے زیادہ عزیز سمجھتا ہے، اس نبی کا سب سے محبوب اور پسندیدہ مہینہ ماہ شعبان المعظم ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا یہ شعبان میرا مہینہ ہے، اور اس شعبان المعظم کی عظمت کی ایک اور وجہ بھی یہ بھی ہے کہ اس ماہ شعبان المعظم کے اندر ایک رات بڑی عظیم رات ہے، ایک قیمتی رات آتی ہے جو 15ویں رات ہے، یعنی 15ویں شعبان ہے، جسے میں اور آپ شب برات کہتے ہیں، چونکہ اس مہینے کے اندر شب برات آتی ہے، عظمت والی رات آتی ہے، شان والی، بزرگی والی، رحمتوں والی رات آتی ہے۔ اس رات کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس پورے مہینے کو عظمت اور شان عطا فرمائی ہے۔ میرے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، آپ فرماتی ہے میرے آقا حضور نے فرمایا عائشہ تمہیں پتہ ہے اس رات کیا ہوتا ہے؟ تمہیں پتہ ہے اس رات کیا ہوتا ہے؟ یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیجئے، اس شب برات کو، 15ویں رات کو، ماہ شعبان المعظم کی جو 15ویں رات ہے، اس رات کیا ہوتا ہے؟ میرے آقا حضور سرکار مدینہ فرماتے ہیں اس رات کو اس پورے اگلے آنے والے سال میں جس بندے نے اس دنیا کے اندر آنا ہوتا ہے، ان سارے کے سارے پیدا ہونے والوں کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اس رات کو آئندہ پورے سال میں اس شب برات سے لے کر اگلی شب برات تک جس بندے نے اس کائنات کے اندر آنا ہوتا ہے، جسے زندگی نصیب ہونی ہوتی ہے، اللہ رب العالمین ان کا نام لکھ دیتا ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، میرے آقا حضور فرماتے ہیں آئندہ پورے سال میں اس شب برات سے لے کر اگلی شب برات تک جس نے دنیا سے کوچ کرنا ہوتا ہے، اللہ ان کے نام بھی لکھ دیتا ہے، یعنی پیدا ہونے والوں کی بھی فہرست بن جاتی ہے، اور دنیا سے رخصت ہونے والوں کی بھی فہرست تیار ہو جاتی ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، میرے آقا حضور سرکار مدینہ فرماتے ہیں اس رات کو رزق کی تقسیم بھی کی جاتی ہے، یعنی ہر ایک بندے کا رزق لکھا جاتا ہے، جو اس پورے سال میں ہر انسان کو ملنے والا ہے، وہ رزق بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، سب سے اہم بات جو میرے آقا حضور نے فرمائی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں یہ وہ رات ہے جس رات بندوں کے اعمال بارگاہ خدا کے اندر پیش کیے جاتے ہیں، بندوں کے اعمال بارگاہ خداوندی کے اندر پیش ہوتے ہیں۔ میرا اعمال بھی پیش ہونا ہے، آپ کا نامہ اعمال بھی اس شب برات کو بارگاہ خداوندی کے اندر پیش ہونا ہے۔ ہر بندہ اپنے اعمال کی فکر کرے، اپنے اعمال کے اوپر غور کرے، کیا ہمارے اعمال اس قابل ہیں کہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جا سکیں؟ کیا ہمارے اعمال اتنے اچھے ہیں کہ بارگاہ خداوندی کے اندر پیش ہو سکیں؟ ہر بندہ اپنے عمل کی فکر کرے۔ یوں سمجھ لو کہ جس طرح ہمارے ملک کے اندر سال کے بعد ایک دن مقرر ہوتا ہے، جس دن پورے سال کا بجٹ پیش کیا جاتا ہے اور آئندہ سال کی پلاننگ کی جاتی ہے، اسی طرح میرے آقا حضور سرکار مدینہ کی حدیث کے مطابق یہ ایسی رات ہے جس رات ہر بندے کا بجٹ بارگاہ خداوندی کے اندر پیش ہوتا ہے، اور ہر بندے کے لیے بارگاہ خداوندی سے پورے سال کے فیصلے صادر ہوتے ہیں۔ اس لیے
ہر بندہ غور کرے کہ جب ہمارا بجٹ پیش ہو، ہماری بجٹ کے اندر ہماری نمازیں بھی شامل ہوں، ہمارے بجٹ کے اندر روزے بھی شامل ہوں، ہمارے بجٹ کے اندر زکوٰۃ بھی شامل ہو، ہمارے بجٹ کے اندر صدقات و خیرات بھی شامل ہوں، ہمارے بجٹ کے اندر حقوق اللہ بھی شامل ہوں، ہمارے بجٹ کے اندر حقوق العباد بھی شامل ہوں، ہمارے بجٹ کے اندر صلہ رحمی بھی شامل ہو، ہمارے بجٹ کے اندر سچ صداقت شامل ہو، ہمارے بجٹ کے اندر ایمانداری شامل ہو، ہمارے بجٹ کے اندر دیانتداری شامل ہو، ہمارے بجٹ کے اندر اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے، اپنے پڑوسیوں سے، اپنے محلے داروں سے حسن سلوک شامل ہو، ہمارے بجٹ کے اندر نیکیاں شامل ہوں، تقوی شامل ہو، طہارت شامل ہو، عبادت شامل ہو، ریاضت شامل ہو، ہمارے بجٹ کے اندر اطاعت خدا شامل ہو اور اطاعت مصطفیٰ شامل ہو۔ ہر بندہ اپنے اعمال کی فکر کرے، ہر بندہ کوشش کرے کہ جب ہمارا نام اعمال بارگاہ خداوندی کے اندر پیش ہو، اس کے اندر گناہوں کی کثرت نہ ہو بلکہ نیکیوں کی کثرت ہو۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ہی خوبصورت پیغام دیا اس شب برات کے حوالے سے۔ میرے آقا حضور سرکار مدینہ کی زوجہ محترمہ جناب سیدہ عائشہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ میرے آقا حضور سرکار مدینہ اس ماہ شعبان کے اندر کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ ویسے تو میرے آقا حضور کی روٹین تھی، ہر مہینے کے اندر روزے رکھتے تھے، لیکن سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اس ماہ شعبان المعظم کے اندر میرے آقا اتنے روزے رکھتے تھے، اتنے روزے رکھتے تھے کہ روزے رکھتے رکھتے اس ماہ شعبان کے روزوں کو میرے آقا رمضان کے روزوں سے ملا دیا کرتے تھے۔ اتنے روزے رکھتے تھے کہ ماہ شعبان کے روزوں کو جا کر ماہ رمضان کے روزوں سے ملا دیتے تھے، یعنی کوئی فاصلہ، کوئی گیپ نہیں ہوتا تھا۔ اللہ اکبر۔ جناب حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن بارگاہ مصطفیٰ کے اندر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ باقی 10 مہینوں کے اندر بھی روزے رکھتے ہیں، لیکن جتنے روزے آپ، جتنی کثرت کے ساتھ آپ روزے اس ماہ شعبان کے اندر رکھتے ہیں، یا رسول اللہ اتنا باقی 10 مہینوں کے اندر نہیں رکھتے۔ یا رسول اللہ یہ زیادہ روزے رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ سنو میرے آقا حضور کا پیغام کیا ہے، میرے آقا حضور کا دیا ہوا سبق کیا ہے، میرے آقا حضور کی اپنی امت کو دی ہوئی تعلیم کیا ہے۔ میرے آقا حضور سرکار مدینہ نے فرمایا، ماہ شعبان المعظم کے اندر میں کثرت سے روزے اس لیے رکھتا ہوں کہ اس مہینے کے اندر بندوں کے اعمال بارگاہ خداوندی کے اندر پیش ہوتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں جب میرا نام اعمال پیش ہو تو میں اللہ کی بارگاہ میں روزے دار لکھا جاؤں، میں حالت روزہ کے اندر ہوں، روزے دار لکھا جاؤں۔ آج ہم میں سے ہر بندہ کوشش کرے، چونکہ بجٹ ہمارا بھی پیش ہونا ہے، آپ کا بھی پیش ہونا، ہمارے نام اعمال بھی پیش ہونے، ہم بھی کوشش کریں کہ ہمارے نام اعمال میں نمازیں بھی ہوں، روزے بھی ہوں، صدقات و خیرات بھی ہوں، دیگر بھی تمام نیکیاں ہوں، گناہ نہ ہوں، اگر ہوں تو گناہوں کی تعداد کم ہو، نیکیوں کی تعداد زیادہ ہو۔ اس لیے کوشش کریں شب برات سے پہلے پہلے اپنے اعمال کی فکر کریں، اپنے اعمال اور کردار کو سنوارنے کی کوشش کریں، اپنے آج کو بدلیں، اپنے کل کو بدلیں، بارگاہ خداوندی میں سچے دل سے معافی مانگیں، توبہ کریں، یا اللہ جو گناہ ہو چکے ہیں یا اللہ معافی چاہتے ہیں، آئندہ گناہوں سے بچنے کی دعا مانگتے ہیں۔ ہر بندہ اس شب برات سے پہلے پہلے بارگاہ خداوندی کے اندر سچے دل سے توبہ کر لے، اور یاد رکھنا میرا رب اتنا رحیم اور کریم ہے، بندہ جب سچے دل سے معافی مانگتا ہے اللہ گناہوں کو نہیں دیکھتا، اللہ اپنی رحمت کے صدقے ساری خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، میرا رب اتنا رحیم ہے، جب بندہ سچے دل سے معافی مانگتا ہے اللہ گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے، اور جتنے گناہ بندے کے نام اعمال میں ہوتے ہیں اللہ ان گناہوں کو نیکیوں کے اندر بدل بھی ڈالتا ہے۔ اس لیے شب برات سے پہلے پہلے ہر بندہ بارگاہ خداوندی کے اندر ایک ہی تمنا کرے، ایک ہی التجا کرے، ایک ہی دعا کرے، ایک ہی عرضی پیش کرے، ہر بندہ رو رو کر بارگاہ خداوندی کے اندر عرض کرے کہ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا بخش میں نو کم بن جا وے میرا جے کے قطرہ بخش میں نو کم بن
جے میں ویکھاں عملاں ولے کچھ نہیں میرے پلے جے میں ویکھاں عملاں ولے کچھ نہیں میرے پلے جے ویکھاں تیری رحمت ولے بلے 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 ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے وہ دے سے نکالا ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے وہ دے سے نکالا پر لکھ گناہ میرا مولا ویکھے وہ پردے پاون والا اللہ بندوں کے گناہوں کو نہیں دیکھتا بلکہ اپنی رحمت کے صدقے سے اپنے بندوں کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے بندوں کے گناہوں کے اوپر پردہ ڈالتا رہتا ہے جب بندہ سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہے توبہ کرتا ہے اللہ اپنی رحمت کے صدقے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا رب العالمین کا قرآن کہتا ہے بابا سے بلند کہو ذرا سبحان اللہ خالق کائنات جل شانہ قرآن مجید برہان رشید کے اندر خود اپنی رحمت کا اعلان فرماتا ہے رب العالمین فرماتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ رب العالمین فرماتا ہے کائنات والو میری رحمت کائنات کی ہر شاہ سے وسیع ہے یہ کائنات بھی بڑی وسیع ہے بڑی عریض ہے لیکن کائنات والو رب العالمین کی رحمت اس کائنات سے بھی وسیع ہے اس سے بھی زیادہ ہے یہ ساری کائنات اس کی رحمت کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے دوسرے مقام پہ رب العالمین فرماتا ہے قُلْ يَا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ رب العالمین فرماتا ہے میرے سونے محبوب آپ اپنی زبان فیض ترجمان سے اعلان فرمائیں یا اللہ کیا اعلان فرماؤ آواز قدرت آئی سونے اعلان کر دیں اے میرے بندو اگر تم نے اپنے جانوں پر ظلم کیا ہے اپنے ساتھ زیادتی کی ہے تو اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا ہے یا اللہ کیوں فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا وجہ یہ کہ اللہ رب العالمین کی رحمت اتنی زیادہ ہے اللہ کی رحمت کی شان یہ ہے اللہ رب العالمین تمہاری ساری خطاؤں کو معاف فرمائے گا انہ هو الغفور الرحیم فرما اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرمائے گا اس لیے کہ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ غفور بھی ہے وہ رحیم بھی ہے وہ بخشنے والا بھی ہے وہ رحم کرنے والا بھی ہے اور تیسرے مقام پہ رب العالمین اپنی رحمت کا اعلان کرتے ہوئے رب العالمین فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا فرمایا کائنات والو اگر تم اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر بیٹھے ہو اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کر بیٹھے ہو فرما پریشان ہونے کی ضرورت نہیں آ جاؤ میرے یار کی دہلیز پہ میرے یار کی بارگاہ میں آ جاؤ آ کر بخشش مانگو اور میرے محبوب سے سفارش کرواؤ میرے محبوب سے سفارش کرواؤ اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سچے دل سے معافی مانگو فرمایا کائنات والو محبوب کی بارگاہ میں آنا تمہارا کام ہے بخشش مانگنا تمہارا کام ہے حضور سے سفارش کروانا یہ تمہارا کام ہے یہ تین کام تم کرو گے میں تمہاری توبہ بھی قبول فرماؤں گا اور تمہارے اوپر رحم و کرم بھی فرما دوں گا
یہ کون اعلان کر رہا ہے؟ یہ کائنات کا رب اعلان کر رہا ہے کہ کائنات والو اگرچہ تمہارے گناہ لاکھوں نہیں کروڑوں ہیں، کروڑوں سے بھی زیادہ ہیں، لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر سچے دل سے رب کی بارگاہ میں لوٹ کے آ جاؤ گے نا، معافی مانگو گے، اللہ رب العالمین تمہاری ساری خطاؤں کو معاف فرمائے گا، کیونکہ رب کی شان یہ ہے کہ رب العالمین غفور الرحیم ہے، وہ بخشنے والا ہے، وہ مہربان ہے، وہ رحم کرنے والا ہے۔ یار آج آپ کے پڑوس کے اندر، محلے کے اندر، آپ کے علاقے کے اندر کسی سے کوئی ناراضگی ہو جائے، کوئی ناراضگی ہو، ناراضگی کو ہفتہ دو ہفتے، مہینہ، سال، کئی سال گزر جائیں، کچھ دنوں کے بعد یا کچھ سالوں کے بعد وہ بندہ جس سے آپ کی ناراضگی اور کئی سال کی ناراضگی ہے، وہ بندہ خود اعلان کرے کہ اگر آپ آ جاؤ میرے دروازے پہ اور آ کر مجھ سے معافی مانگو، میں اعلان کرتا ہوں میں تمہیں معاف کروں گا، کوئی گلہ شکوہ نہیں ہوگی، کوئی پرانی بات نہیں کھولوں گا۔ مجھے بتاؤ پھر معافی مانگنی چاہیے کہ نہیں؟ اس کے دروازے پہ جانا چاہیے کہ نہیں؟ یار کائنات کا رب ہے، یہ کوئی دنیا دار نہیں ہے، یہ دنیا کو کوئی بادشاہ نہیں ہے، کائنات کا رب اعلان کر رہا ہے، او میرے بندو اگرچہ تمہارے گناہ لاکھوں سے کروڑوں سے ہی، لیکن میں رب ہو کے اعلان کرتا ہوں میں رحم کرنے والا ہوں، بخشنے والا ہوں، میں بڑا مہربان ہوں۔ آؤ تو صحیح، ایک بار میری دہلیز پہ آؤ، آ کر سچے دل سے توبہ کرو، میں تمہارے گناہوں کو نہیں دیکھوں گا، تمہاری سابقہ زندگی کو نہیں دیکھوں گا، بلکہ اپنی رحمت کے صدقے تمہارے ساری خطاؤں کو معاف کر دوں گا۔ پھر مجھے بتاؤ کہ رب العالمین کی بارگاہ میں معافی مانگنی چاہیے کہ نہیں؟ توبہ کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ میرے آقا حضور فرماتے ہیں یہ جو رات ہمیں نصیب ہونے والی ہے جسے شب برات کہتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں 4 راتیں ایسی ہیں جن راتوں کو اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں کے سارے دروازے کھول دیتا ہے، ساری رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ کہ میرا بندہ آئے تو صحیح، کسی دروازے سے آئے، میری رحمت کا طلبگار تو بنے، میری رحمت کا سوال تو کرے۔ 4 راتوں کو اللہ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ پہلی رات میرے آقا فرماتے ہیں عید الفطر کی رات ہے، جسے چاند رات کہتے ہیں، جسے ہم دنیا داری کے اندر، بازاروں کے اندر، فحش اور رجانے کے اندر، بے حیائی کے اندر گزار دیتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں یہ وہ رات ہے جس رات اللہ کی رحمتوں کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور دوسری رات میرے آقا فرماتے ہیں عید الاضحیٰ کی رات ہے، قربانی کی رات ہے، چاند رات عید الاضحیٰ کی۔ میرے آقا فرماتے ہیں اس رات بھی اللہ کی رحمتوں کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کوئی آئے تو صحیح، معافی مانگے تو صحیح، اللہ رب العالمین ساری خطائیں معاف کر دیتا ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں تیسری جو رات ہے وہ عرفہ کی رات ہے، 8 اور 9 ذی الحج کی درمیانی جو رات ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اس رات بھی رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور چوتھی رات میرے آقا فرماتے ہیں وہ یہ ماہ شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے جسے شب برات کہتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اس رات رب کی رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں سب کے لیے، وہاں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ نیکوکار آئیں گے تو رحمت کا حصہ پائیں گے، گناہگار آئیں گے تو دروازے بند ہو جائیں گے، نہیں، یہ دروازے سب کے لیے کھولے جائیں گے۔ اس کے اندر نیکوکار آئیں گے وہ بھی رحمت سے مالا مال ہوں گے، گناہگار آئیں گے وہ بھی رحمتوں سے مالا مال ہو جائیں گے۔ تو جب اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے میں مل رکھے گئے تو رب العالمین کی بارگاہ سے رحمتیں حاصل کرنی چاہیے کہ نہیں؟ رب العالمین کی رحمت کا سوال کرنا کہ نہیں، کرنا چاہیے کہ نہیں؟ میں تو کہتا ہوں اس رات کو اللہ کی بندگی کے اندر گزارنا چاہیے، اس رات کو اللہ کی یاد کے اندر گزارنا چاہیے، اس رات کو عبادات کے اندر گزارنا چاہیے، اس رات کو قرآن کی تلاوت کے اندر گزارنا چاہیے، اس رات کو نیک کاموں کے اندر گزارنا چاہیے۔ جب اس رات کو ہم اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی بندگی میں، اللہ کی یاد میں گزاریں گے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کریں گے، رب کی رحمت کا سوال کریں گے، اور میرا رب اتنا رحیم ہے ہمارے گناہوں کو نہیں دیکھے گا، اللہ اس رات کے صدقے ہمارے اوپر رحم و کرم والا معاملہ فرما دے گا، اللہ ساری خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ اس لیے اس رات کو معمولی نہیں سمجھنا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب یہ رات آئے تو راتوں کو جاگا کرو، اور جب دن آئے تو دن کو روزہ رکھا کرو۔ اس لیے اس رات کو معمولی نہیں سمجھنا ہے۔ اس رات کو غفلت کے اندر، یہ جو شب برات اتوار اور سوموار کے درمیانی جو رات ہے یہ شب برات ہے، اس رات کو آپ نے غفلت کے اندر نہیں گزارنا ہے، اس کو اللہ کی یاد کے اندر گزارنا ہے، اللہ کی بندگی کے اندر گزارنا ہے، قرآن کی تلاوت کے اندر گزارنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے اور اللہ کی رحمت کا سوال کرنا ہے۔ آپ ایک بار سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے، معافی مانگیں گے، سابقہ سارے گناہوں کو سامنے رکھ کے نادم ہوں گے، شرمندہ ہوں گے، آپ کے اندر احساس پیدا ہوگا کہ یا اللہ میں نے اچھا نہیں کیا ہے، میں نے ٹھیک نہیں کیا ہے، جو کرنا تھا وہ نہیں کیا ہے، جو نہیں کرنا تھا وہ میں کر بیٹھا ہوں، مولا میں انسان ہوں، خطا کا پتلا ہوں، یا اللہ تو تو رحیم و کریم ہے۔ سچے دل سے ایک بار آپ معافی مانگیں کہ اللہ ساری خطاؤں کو معاف فرما کے سارے گناہوں کو نیکیوں کے اندر بدل ڈالے گا۔